یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ جباہہم پیشانیاں، جنوبہم ان کی کروٹیں، اور ظہور یہ ظہر کی جمع ہے جس کے معنی پیٹھ ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ یہاں پر یہ واضح حکم دیا گیا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے یہ خزانہ وبال ہوگا۔ بعض صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہے کہ مال جمع کرنا ہی منع ہے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ مال جمع کرنا ہی گناہ ہے، صرف اتنا مال رکھیں جو ہماری ضرورت کا ہے، اس کے علاوہ سب اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے۔ لیکن اکثر صحابہ کرام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ جو ضرورت کا سامان ہے، جو آج کے دن کی کھانے کی ضرورت ہے وہ آپ رکھیں، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ پہلے فرض تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے۔ اب ہم سونا چاندی جمع کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ سال گزر جائے تو 2.5% مال، 40واں حصہ جو 2.5% بنتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ اسی کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشارہ دے رہے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی وہ کنز نہیں، چاہے وہ مال زمین میں دفن کر دیا گیا ہو اور اسے جمع کر دیا گیا ہو، یعنی اس کی مذمت نہیں ہے، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو وہ کنز ہے، یعنی وہ پھر مال ہمارے لیے وبال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہوا، پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ یعنی سونے چاندی کو اگر جمع کریں اور اس میں سے خرچ نہ کریں تو یہ مال وبال ہے، تو یہ حکم ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دینا ضروری ہے، بقرعید میں قربانی کرنا صاحب نصاب پر ضروری ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا زندگی میں ایک بار، اور حج میں مال خرچ کرنا ضروری ہے، اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ پر ضرورت کے مطابق مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے عبادت اور فرما برداری کا شوق بڑھے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا۔ یعنی ذکر کرنے والی زبان، اللہ ایسی زبان ہمیں عطا فرمائے۔ شکر کرنے والا دل، ہر وقت دل میں یہ خیال ہو کہ میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے، دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور شکر میں ہو۔ اور نیک بیوی جو نیک صالح ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے عبادت کا اور اللہ کی فرما برداری کا شوق اور بڑھ جائے۔ مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ مال کا جمع کرنا جائز ہے، یہ مذموم نہیں ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ اس کے حقوق واجبہ ادا کیے جائیں۔
یعنی انسان مال جمع کرے اور کنجوس نہ بنے، زکوٰۃ دے، صدقہ فطر دے، قربانی کا موقع ہے تو قربانی کرے، حج فرض ہے تو حج کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات میں خرچ کرے، اپنے دیگر رشتہ داروں کی مدد کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، اور اپنی ذات پر بھی ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور فضول خرچی نہ کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ، مالدار صحابہ کرام تھے، جو اصحاب مال جمع کرنے سے نفرت رکھتے تھے وہ بھی ان پر اعتراض نہ کرتے تھے۔ یہاں پہ فرمایا کہ جہنم کی آگ میں مال کو تپایا جائے گا تو حرارت کی شدت سے وہ مال سفید ہو جائے گا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی پیشانیوں پر، کروٹوں پر اور پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا، یعنی جسم کے تمام اطراف اور جوانب کو جلایا جائے گا اور گرم گرم مال اس پر لگایا جائے گا۔ کون سی آگ سے گرم کیا جائے گا؟ جہنم کی آگ سے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا سے زائد گرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے متعلق چند ضروری مسائل سماعت کر لیں۔ خواتین کے پاس اگر سونا ہے تو خواتین پر لازم ہے کہ وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ دیں۔ اگر ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بیٹے زکوٰۃ دے دیں ان کی اجازت سے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ان پر واجب نہیں ہے، واجب عورتوں پر ہے۔ اب عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے، ہم کمانے کہاں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ کمانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سونا چاندی اتنی مقدار پر ہے کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، تو سونے کی زکوٰۃ سونے سے دی جائے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے دی جائے۔ مثلا 2.5% سونا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، 2.5% چاندی اللہ کی راہ میں دے دی جائے۔ تو پھر عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اس طرح تو مال ہمارا کم ہو جائے گا، تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور حدیث طیبہ سے ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور ایک کے بدلے میں اللہ 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تصور کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ 3 مالوں پر ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، اور جو چیز سونا چاندی کے حکم میں ہے، جسے کہتے ہیں ثمن اصلی اور ثمن اصطلاحی۔ سونا، چاندی، روپے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، بانڈ، یہ سب سونا چاندی کے حکم میں ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرا مال تجارت، جس چیز کو خریدا اس نیت سے کہ بیچ کر نفع کماؤں گا، وہ مال تجارت ہے، چاہے وہ مٹی ہو چاہے وہ پتھر ہو۔ جس چیز کو خریدا اس نیت سے کہ اس چیز کو بیچوں گا اور نفع کماؤں گا، وہ مال تجارت ہے۔ اور تیسری وہ جانور کہ جنہیں انسان خریدے اور سال کے اکثر حصے میں وہ فری کے جنگلات میں چریں، انہیں کھانا کھلانے کا خرچہ نہ ہو، تو انہیں سائمہ کہتے ہیں۔ ان کی ایک مخصوص تعداد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اول تو ایسے جانور پائے نہیں جاتے، اگر پائے جائیں جیسے فارم ہاؤس میں جانور لیے جاتے ہیں تو فری کے جنگلات میں نہیں چرتے، بلکہ پالنے والا پورے سال انہیں کھلاتا ہے اور اس پہ خرچہ کرتا ہے، تو ان پر اس لحاظ سے تو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جانور جب خریدے بیچنے کے لیے، جس طرح فارم ہاؤس میں خریدے جاتے ہیں، جانور خرید لیتے ہیں پھر بقرعید میں بیچ دیتے ہیں، تو پھر اب وہ جانور مال تجارت ہو گئے اور ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جب زکوٰۃ دینے لگیں، سال پورا ہو جائے اور زکوٰۃ دینے لگیں، تو جو موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثلا 4 دکانیں خریدیں بیچنے کے لیے، 4 پلاٹ خریدے بیچنے کے لیے۔ جب خریدے اس کی ٹوٹل مالیت 1 کروڑ روپے تھی، لیکن سال گزرنے کے بعد اب مالیت اس کی 2 کروڑ ہو گئی ہے،
تو جو موجودہ مالیت ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوگا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب اس طرح کیا جائے کہ جب سال پورا ہو جائے تو آخری دن اس طرح حساب کیا جائے کہ جتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، بانڈ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، کیلکولیشن ان کی جائے، ان کو لکھا جائے، ان کو جمع کیا جائے۔ جتنی چیزیں اس لیے خریدی کہ بیچ کر نفع کماؤں گا، وہ مال تجارت کی موجودہ ویلیو کا اندازہ کر کے وہ ویلیو لکھی جائے، پھر ٹوٹل کیا جائے، پھر جو پیسے ہم لوگوں سے مانگتے ہیں اس کو بھی جمع کیا جائے۔ مثلا مال تجارت اور سونا، چاندی، روپے، پیسے، اس کی مالیت بن گئی 1 کروڑ روپے، اور ہم لوگوں سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، تو 1 کروڑ مزید ایڈ کر لیں تو یہ 2 کروڑ روپے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2 کروڑ روپے میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ لوگ ہم سے کتنا مانگتے ہیں، یعنی ہم کتنا قرضہ لوگوں کو دینا ہے وہ مائنس کر دیں۔ مثلا 2 کروڑ روپے بنے تھے اور 50 لاکھ روپے ہمیں لوگوں کو دینے ہیں، تو 50 لاکھ روپے مائنس ہو گئے، تو اب یہ ہو گئے 1.5 کروڑ۔ تو اب 1.5 کروڑ میں سے زکوٰۃ دینی ہے، اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو اس حساب سے وہ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر کے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دین میعادی ہوتا ہے۔ دین میعادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی فلیٹ خریدا اور آپ نے کہا کہ اس کے پیسے میں آپ کو 2 سال کے بعد دوں گا، تو چونکہ اس کے پیسے آپ کے اوپر قرضہ تو ہیں لیکن ابھی آپ کو نہیں دینے بلکہ 2 سال کے بعد دینے ہیں، تو وہ مائنس نہیں ہوں گے۔ اس کا مسئلہ یاد رکھیے گا۔ جو دین میعادی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اصل رقم سے مائنس نہیں ہوتا، اسے ہم تفریق نہیں کرتے۔ دین میعادی کی ایک مثال دی گئی، اس سے پورا دین میعادی سمجھ آ گیا کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد چیز آپ لے لیتے ہیں، جو چیز کے پیسے ہیں وہ باقی ہیں، اور وہ آپ فکس کر لیتے ہیں کہ ابھی نہیں دوں گا، 4 سال کے بعد دوں گا، تو وہ دین میعادی ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت اس کو مائنس نہیں کیا جاتا، یعنی زکوٰۃ میں سے وہ مائنس نہیں ہوتے۔ ہاں، جو دین غیر میعادی ہے وہ مائنس ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل بہار شریعت کے 5ویں حصے میں موجود ہے، پڑھے، نہ سمجھ آئے تو کسی شرعی مفتی سے پوچھ لیں، یعنی جو صحیح العقیدہ مفتی ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ یہاں پر آخر میں یہ عرض کروں کہ جو بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں پچھلے سال ہمارے پاس 1 کروڑ روپے تھے، ہم نے 1 کروڑ کی زکوٰۃ دی، اب اس سال 4 کروڑ ہیں، تو پورا سال تو 1 کروڑ پہ گزرا ہے، سال جس پر گزرے اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ 1 کروڑ کی زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، 3 کروڑ جو زائد ہو گئے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو فرماتے ہیں سال گزرنا ضروری ہے، مطلب نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ جب سال شروع ہو تب بھی آپ صاحب نصاب ہوں، جب سال ختم ہو تب بھی آپ صاحب نصاب ہوں، یہ ضروری ہے۔ باقی زکوٰۃ آپ اس طرح دیں گے کہ سال کے اینڈ پر جتنی رقم ہے، روپے، پیسے، سونا، چاندی، مال تجارت جتنا بھی ہے، ٹوٹل کر کے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ پچھلے سال 1 کروڑ روپے تھے، اس سال آپ نے حساب کیا تو 4 کروڑ ہیں، تو پورے 4 کروڑ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں تک کہ بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ سال پورا ہونے سے 1 لمحے پہلے لاکھوں آ گئے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے اور زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔